اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون سیرت کانفرنس کی مقبولیت کی علامت ہے کہ اتنے نیک لوگ علماء صلحاء یہاں موجود ہیں. وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تو جتنا کچھ کہا جائے وہ بہت کم ہے. اللہ تک رسائی ضرور ہوگی، ہمارا تعلق اس کے قرآن سے قائم رہے گا. اللہ تک ہماری اور آپ کی رسائی ضرور ہوگی. ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے. ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے. بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے. بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے. اور شعر ملاحظہ کیجئے، ان کے ہر امتی پہ ہے یہ لازمی، وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی. ان کے ہر امتی پہ ہے یہ لازمی، وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی. مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے، مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے، جہاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے. مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے، جہاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے. اور اہل ذوق کی نظر توجہ کیجئے گا، عشاق رسول کی نظر کروں گا. یہاں پہ جو پروانے بیٹھے ہیں اس سیرت کانفرنس میں، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. ان کے روضے پہ جا کے کروں التجا، اے حبیب خدا در پہ آیا گدا. ان کے روضے پہ جا کے کروں التجا، اے حبیب خدا در پہ آیا گدا. تو
منہ ہے چھوٹا منہ ہے چھوٹا بڑی بات ہوں کر رہا منہ ہے چھوٹا بڑی بات ہوں کر رہا مجھ کو اپنا بنا لیں خدا کے لیے منہ ہے چھوٹا بڑی بات ہوں کر رہا مجھ کو اپنا بنا لیں خدا کے لیے ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے اور ختم نبوت کے پروانے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ شیخین سے محبت رکھنے والے پروانے کہہ دیں سبحان اللہ شعر ملاحظہ کیجئے آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ کو یہ شعر کتنا اچھا لگا ملاحظہ کیجئے آپ کے بعد ہوتی نبوت اگر مستحق ان کے بکر تھے یا عمر آپ کے بعد ہوتی نبوت اگر مستحق کہ بکر تھے یا عمر آپ کے سر پہ تاج اس نبوت کا ہے آپ کے سر پہ تاج اس نبوت کا ہے جو ہے تا حشر ارض و سما کے لیے آپ کے سر پہ تاج اس نبوت کا ہے جو ہے تا حشر ارض و سما کے لیے ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے اور ہمارے ایک مہربان دوست لیاقت گورسی صاحب ان کی طرف سے خاص طور پہ اور حاجی محمود صاحب نے بھی مجھے کہا کلام عارفانہ کے اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ نعت کے چند اشعار پیش کیے تو میں 2-3 شعر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پنجابی کے میاں صاحب کے اشعار کلام عارفانہ کے سنا رہا ہوں اگر ذوق ہے تو مل کے کہہ دیں سبحان اللہ ملاحظہ کیجئے میاں صاحب لکھتے ہیں حمدیہ شعر سے آغاز کرتا ہوں بڑی سادہ باتیں ہیں لیکن لفظوں کے اندر گہرائی دیکھیے لکھتے ہیں کہ سونی شکل تے سب سونی شکلاں نے رب دی تخلیق ہے تے سونی زبان نال سونے رب دا نام لو کہہ دیو سبحان اللہ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی جن آئی عاشق ہو تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی عاشق ہو تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی تے ککھ سواد نہ مصری اندر
کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں تے صدا نہ باغی بلبل بولے صدانا باغ بہراں صدانا ماں پہ حسن جوانی صدانا صحبت یاراں. اور بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، میسج ہے، ملاحظہ کیجئے کہ نہ کر بندیا نہ کر بندیا نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری چار دناں دا میلہ اے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری چار دناں دا میلہ اے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. اور ابھی شیخ توقیر صاحب آئے، مجھے انہیں دیکھ کر ایک نسبت والا شعر یاد آ گیا. اللہ ہمیں نسبت بھی ایسی دے جسے دیکھ کے ایسا ہمیں مرشد عطا کرے جسے دیکھ کے آقا کی سنتیں، آقا کا کردار یاد آ جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ نسبت ہمیں ایسی ملے جسے دیکھ کے آقا کی سنتیں یاد آ جائیں. تو شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا صاحب نسبت لوگوں کی نظر کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو جینا نیویں نال نبھائی تے قدر پانی دا. آخری شعر ڈیفینیٹلی آخری شعر، اس میں شان رسالت اور شان صحابہ بڑے پیارے انداز سے میاں صاحب نے بیان کی. ملاحظہ کیجئے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ یہ شعر آپ کو کتنا اچھا لگا. لکھتے ہیں کہ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. السلام علیکم. میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا جس نے سب کچھ عطا کیا، اور پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ جو مجھے یہاں دعوت دے کر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے اپنوں کے ہاں آ کر اپنوں کی باتیں کرنا، اور پھر یہ جو سیرت کانفرنس ہے جس میں تذکرہ ہی نبی کی سیرت کا ہو.
میں اسے اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں بھی اس پاکیزہ محفل میں آ کر کے اچھی باتیں سن کر جاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لمحات گزار کے جاؤں گا. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اتنا بڑا علماء کا جرگہ ہے، اتنے بڑے لوگ نبی سے پیار کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ میں گفتگو ہوں. تو بہرحال علماء کے اس طرح کے بڑے بڑے خطبے سن کر کے، تقاریر سن کر کے، اور ینگ برادر جو پہلے انگلش میں بول رہے تھے، ہی اسٹول مائی تھنڈر، میں جو کچھ کہنے والا تھا وہ تو سب کہہ گئے. I was intending to speak in English actually, پر لیکن انہوں نے جو کچھ میں کہنا تھا وہ کہہ دیا، بلکہ مجھ سے بہت ہی بہتر الفاظ میں کہہ دیا. تو اب میں انگلش میں نہیں کروں گا، چلیں چند باتیں میں آپ سے گوشے گزار کر لوں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں نبی کی سیرت کی بات آتی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، سب کچھ اسی میں سمجھ آتا ہے. اپنی اپنی استحاط کے مطابق حاضری لوانا مقصود ہے. نہ خدا کی ذات اپنی تعریف کروانے کی محتاج ہے، نہ نبی کی ذات ہماری تعریفوں کی محتاج ہے. یہ تو ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. اور مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع میں میں اپنے لیے ایک شہادت بنا رہا ہوں کہ قیامت کے روز آپ لوگ میری شہادت دے سکیں. تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی کی تعلیمات جو ہیں، how we can put them in practice in today's life. آج کی زندگی میں ہم ان کو کیسے پریکٹس میں لا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، مجھے بزرگوں سے تو کہنے کی بات نہیں ہے، نوجوان طبقے سے پرٹیکولرلی میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنل کریکٹر جو ہے اسلام میں یہ بہت ہی ضروری ہے. پرسنل کریکٹر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے. اعلان نبوت سے پہلے ان کو آمیر اور صادق کا خطاب مل گیا تھا. معاشرے میں انہوں نے حق سچ کی بات کی. And the personal character of the Prophet is an example for us. When we live in a culture, in a multicultural society as we live here in UK, it is very, very important that we show through our personal character what Islam teaches us. Islam does not teach us to go and blast bombs in the markets. Islam does not teach us to go and kill innocent people. When I was growing up, a couple of things that he taught me. He's not a highly educated person at all. He spoke to me in our Punjabi language, Mirpuri language. Akhtan putter, do kam nahi karne hain. کہ جی کیڑے کہنے لگے جھوٹ نہیں بولنا تے آرام دی کمائی کر نہیں لیانی. یہ دو چیزیں ہیں. ڈونٹ ٹیل لائز اینڈ ڈونٹ برنگ unearned money at home. Truly hard working money should come in. And that's it. Halal. Now, میں زندگی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میں نے بڑا کام کیا ہے, لیکن what I have done, I have taken my father's advice. What I say to young people, listen to your parents.
even if they're not highly educated, they mean well. Their own personal character should be an example for you. And for those who are parents, you are the example for your own children. If you are doing illegal activities yourselves, if you happen to be claiming something you shouldn't be claiming, well, you're not really leaving a good example for your children. And what I am extremely disappointed to see, on one hand, I'm pleased that our community has progressed in this nation. We came as migrant workers in this country, and look where we have gone. We've got thousands of people in different professions, which is not, that is something that we should be proud of. But at the same time, comparatively, it's hugely disappointing that when Muslims are only 3% of the British population, we are about 14% of the prison population. My God, what's happening to us? ہم نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے؟ یاد رکھو، جب آپ نے مذہب کو چھوڑ دو گے، اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، اس جہاں سے تو گئے ہی گئے، اگلے جہاں میں بھی تمہارا کوئی نہیں ہوگا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز پے اٹینشن to the children's personal character, your own personal character first of all. And we, living in this multicultural society, we must respect each other wherever we are. Whether you are living among Muslims or non-Muslims, it doesn't matter. We're all equal. We may have different views. We have to learn to live together and respect each other's views. And that is the message that I came with. Nothing new, just a reminder. And by doing that, I'm sure Prophet Muhammad, peace be upon him, will be pleased with you. And if the Prophet is pleased with you, you don't need anything else. Thank you very much. نحمدُ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر، علماء کرام اور میرے انتہائی بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں تو چونکہ قاری صاحب سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں اس پروگرام میں آؤں گا، اس کو پورا کرتے ہوئے اس میں حاضر ہوا. آپ حضرات بیانات بہت سن چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا اس کے کسی بھی باب کو اگر آپ لیں تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں جس وقت جس دور کے اندر آپ تشریف لائے، یہ جہلیت کا دور تھا. تقریباً 650 صدیاں یہ گزری تھیں، اور اس درمیان میں کوئی نبی و پیغمبر نہیں آیا تھا. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہلیت، لا علمی اور دین سے دوری ایک کتنی اس کی حد ہوگی جو اس وقت ہو رہی تھی. جس معاشرے میں آپ تشریف لائے وہ جہلیت کا معاشرہ کہلاتا تھا، اور جہلیت کی انتہا تھی. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جہلیت اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس معاشرے میں موجود تھی. معمولی باتوں پر قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، جنگیں، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں تھی. اچھائیاں بھی تھیں ان کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محنت شروع کی. مکہ مکرمہ میں مشکلات پیش آئیں، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ہم اگر اختصار کے ساتھ آپ کی سیرت کو دیکھیں
تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آپ کا قول تھا، فعل تھا، آپ کی تقریر تھی، یعنی جو کچھ آپ نے کچھ عمل کیے تھے وہ صحابہ کے سامنے تھے، اور ان کی ساری تفصیل حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ آج اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے اندر، خوشی کے اندر آپ نے کیا طریقہ اپنایا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ غمی کے اندر کیا طریقہ اپنایا تھا، جنازوں کے اندر، عام زندگی کے اندر، کیونکہ زندگی کے تمام شعبے، ان شعبوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس میں آئی۔ آپ تاجر بھی بنے، آپ والد بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، پھر مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی اس کے آپ جو ہے بڑے بھی تھے، قائد بھی تھے اس کے آپ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، اور اگر ہم اس وقت آج اگر کسی بھی معاملے میں ہم یہ جاننا چاہیں کہ اپنے نبی اور پیغمبر کا وقت آتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایک آدمی اپنی برادری کو، قوم کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سب کو چھوڑ کر وہ اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ علماء کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ، ڈاکٹر صاحب، یا رسول اللہ، اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر سلامتی نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ سبحان اللہ تو کہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر سلامتی نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ جس وقت تڑپتی ہے، اللہ سے صدا کرتی ہے تو آواز آتی ہے، جبریل جلدی چلے جاؤ، میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کیا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ماشاءاللہ۔ جاؤ میرے پیغمبر سے کہہ دو، حضرات شاہ صاحب فضل الہی دیکھو، کم مانگا؟ میرے لیے کوئی مسئلہ بنا؟ میرے لیے جبریل کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، میں نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، دعا کو سن لیا، صدا کو سن لیا، میرے پیغمبر سے جا کر کہہ دو ہم نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور اس کی تڑپ پر زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا ہے۔ یہاں شعر سنو گے، سن، اس سے پتہ چلتا ہے نا اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو کچھ کم فہم لوگ کہتے ہیں ساڑیاں تو اڈے اگے، تو اڈیاں او دے اگے، ساڑیاں تو اڈے اگے تو اڈیاں او دے اگے، ساڑی سندا نہیں تو تہاڈی موڑدا نہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ عقیدہ مضبوط کرو، سیرت کانفرنس میں آنے والوں، عقیدہ پکی روٹی پہ نہیں بنتا، عقیدہ جمعرات کے بابے کے خواب پہ نہیں بنتا، عقیدہ اللہ کے قرآن پہ بنتا ہے، اور جب عقیدہ اچھا ہو، عمل تھوڑے ہو، نجات ہو جائے گی۔ عقیدہ غلط ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، کعبے کے اندر مر جائے، زمزم پیتا ہوا مر جائے، صفا مروہ کے درمیان مر جائے، اور مواجہ شریف کے سامنے جا کر مر جائے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عقیدہ اچھا ہوگا، مرے گا، برمنگم کے اندر جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ عقیدہ پکی روٹی پہ نہیں بنتا، عقیدہ یا اللہ کے قرآن پہ بنتا ہے یا محمد کے فرمان پہ بنتا ہے۔ اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ توجہ، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں۔ مولانا قاسم صاحب ادھر نہیں دیکھنا، تم کو شکوہ ہے۔ پھر یہ عورت، اس کی تعظیم و تکریم صحابہ میں دیکھو، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب آ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع پیچھے تھا، اس عورت نے روک لیا، باتیں سنتے رہے۔ تو جب بات ختم ہوگی، کافی دیر ہو گئی، تو ایک نے عرض کیا حضرت ایک عورت نے آپ کو یہاں روک رکھا۔
فرمایا تمہیں کیا پتا یہ کون عورت ہے؟ اس کی بات کو تو 7 آسمانوں پر خدا نے سن لیا، عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو نہ سنے؟ اور اگلا جملہ علماء کرام، اگر یہ عورت مجھے ساری رات کھڑا رکھتی، میں عمر اس کے ساتھ ساری رات کھڑا رہتا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان کرتی، کچھ باتیں مجھے سن رہی تھی جب وہ جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، میں صدقے جاؤں اس اللہ پر جس نے اس عورت کی بات کو 7 آسمانوں پہ سن لیا۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ سارے پڑھو، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تھوڑی انگریزی مجھے آتی ہے۔ F at cat and F at rat and F at dog, it is the black pig, no it is the black dog, twinkle twinkle little star, how is wonder what you are۔ ویسے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب مولویوں کے دسترخوان پہ مرغا دیکھتے ہیں۔ علامہ بالگرامی صاحب، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے تھے سبق نہیں آیا، سب کی نہیں آئی، کنز کا سبق نہیں آیا، ہدایت کا نہیں آیا، استاد جی نے کہا کان پکڑ لو، ہم نے کان پکڑ لیے، اللہ کو ترس آ گیا، تم نے میرے لیے اپنے نفس کو جو مرغا بنایا ہے، اب ساری زندگی تیرے دسترخوان پہ مرغے۔ میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کر۔ نمبر 2، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اور ساتھ امتحانی پرچہ بھی ڈال دیا۔ دیکھنے کی اجازت نہیں، سونگھنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں۔ اس کو اور اس کی والدہ کو براق یا اونٹنی پہ بٹھاؤ، مہار پکڑو، تا حکم ثانی چلتے چلے جاؤ، لے جاؤ اس کو۔ چلے ہیں، چلتے چلتے وادی غیر عزیز ذرا میں پہنچے، بٹھا دو، دیکھنے کی اجازت نہیں، سیدھے چلو واپس۔ تو سیدہ ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، خلیل، ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی آپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ اور کیسی وادی تھی وہ؟ اللہ اکبر۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ میں نے کوئی قصور کیا؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہی نہیں ہیں۔ علی مسجد میں آنے والوں، آگے بڑھ کر ہاجرہ نے حضرت خلیل کے دامن کو پکڑ لیا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے کر جاؤ، اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خلیل نے اشارہ دیا، میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا، دامن جلیل کو پکڑ لیا، اور ایک جملہ کہا، اِذَا اللَّهُ يُزِيعُنَ اللَّهُ أَبَدًا۔ بڑے شوق سے آپ تشریف لے جائیں، جو اللہ آگ کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اس جگہ پہ میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف۔ لے گئے، واپس آئی، توکل اللہ کی تصویر بن کے بیٹھی اور اللہ کی طرف نظر کرتی ہے۔ چند دن گزرے،
پانی ختم، کھجوریں ختم، دودھ خشک، بڑی پریشان ہو گئے. ادھر دیکھا تو کالے کالے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ادھر دیکھا تو چٹیل میدان نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھا قسم پرسی کا عالم ہے، وطن سے دوری ہے، خامد کی مہجوری ہے، بچے کی نازک حالت ہے، اور پھول جیسا بچہ کملا رہا ہے. ٹانگیں رگڑنے لگا اسماعیل اور نبض اس کی چھوٹنے لگی، اور رو رو کر خشک زبان والدہ کو دکھاتا ہے. مامتا قربان ہوتی ہے. ماں نے جب یہ دل خراش منظر کو دیکھا تو آخر پکار اٹھی اور کہنے لگی متا نصر اللہ، اللہ تیری نصرت کب آئے گی؟ آواز آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب. ہاجرہ فکر نہ کر، بچہ میرا ہے. ہاں نبی، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے، دعا تیری ہے، وفا میری ہے، قدم تیرا ہے، رحم میرا ہے، صبر تیرا ہوگا، اجر میرا ہوگا، مانگنا تیرا کام ہوگا، رحمت سے لپکنا میرا کام ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. توجہ میری طرف ہے، توجہ. اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ میری مشکل حل کر دے، میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دے. سامنے صفا پہاڑی نظر آئی، ادھر مروہ نظر آیا. صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے. پانی مل جائے، کوئی انسان مل جائے، جہاں بچہ نظر نہیں آتا مامتا دوڑتی ہے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. حفیظ جلندری کیا کہتا ہے؟ کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. 7 چکر ہو گئے. جب 7 چکر لگا لیے آواز آتی ہے من انتی. بندہ نظر نہیں آ رہا. من انتی، تم کون ہو؟ جواب میں کہا انا ام ولد ابراہیم حاجرہ. سبحان اللہ تو کہو. میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ صابرہ عابدہ ہوں. تو پھر اس نے سوال کیا، حضرت قاری صاحب، پھر اس نے سوال کیا الا من وکلکما، تم دونوں کو اس جگہ پہ کس کے حوالے کر گیا، کس کے سپرد کر گیا؟ اس بیابان کے اندر، وادی غیر ذی زرع کے اندر، جہاں چرند پرند انسان نظر نہیں آ رہے. الا من وکلکما، تمہیں کن کے سپرد کر گیا؟ تو فوراً حاجرہ نے یہ کہا وکلنا الی اللہ، ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا. تو جواب میں کہا وکلکما الی کافٍ عبدا الیس اللہ بکافٍ عبدا. جب سوال و جواب مکمل ہو گئے، 7 چکر ہو گئے، حاجرہ واپس آ رہی ہے. جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ توجہ کرنا ذرا، شاعر کیا کہتا ہے. جب واپس آئی حاجرہ، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. سبحان اللہ. رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا. قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا. انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھا آواز آتی ہے فضل الہی دیکھو. تم نے کم مانگا، ہم زیادہ دے رہے ہیں. تو نے اپنے لیے پانی مانگا، اپنے بچے کے لیے مانگا، ہم نے تیری صدا پر فضل الہی دیکھو، ہم نے ایسا پانی دینے کا
فیصلہ کر لیا جو پانی سارے پانیوں کا سردار ہوگا، اس پانی کے اندر دوا بھی ہوگی، حیا بھی ہوگی، اس پانی کے اندر وفا بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی، اور ایسا پانی دینے لگے ہیں تو نے تو اپنے لیے مانگا، ہم نے قیامت تک امت کے محمد کے لیے، امت محمد کے لیے اس چشمے کو جاری اور ساری کر کے بتا دیا، لوگوں یہ جبریل کی خدمت ہے، یہ اسماعیل کی سبیل ہے۔ کم مانگا۔ نمبر 2، نمبر 3، بس 3 ہی ہے، تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے کلمے کی توفیق بخشی، ایمان اللہ نے دی، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ جب اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اور قاری صاحب ایمان اگر دولت سے ملتا تو قارون بے ایمان ہو کر نہ مرتا، ایمان اگر طاقت سے ملتا تو فرعون بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان رشتہ داری کی وجہ سے ملتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان خونی رشتے سے ملتا تو ابو لہب کبھی بے ایمان ہو کر نہ ملتا، اگر ایمان جنت سجانے سے ملتا تو شداد کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا۔ علی مسجد میں آنے والوں، ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے یا نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جب کلمہ پڑھا تو گھر کا آدمی بگڑ جائے نا تو کام زیادہ خراب ہوتا ہے، گھر کا آدمی بگڑ گیا تو کام زیادہ خراب ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا فرعون کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے وزیر مشیر کہنے لگے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ وزراء نے اور مشیروں نے ہی حکومت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ سبحان اللہ کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حوالے کرو۔ جب حوالے کیا تو انہوں نے کہا آسیہ کلمہ چھوڑ دے۔ سیدہ آسیہ کہنے لگی، قاری عمران الگ، سیدہ آسیہ نے کہا او مجھے کلمہ چھڑانے والوں، جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب کسی قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے، جب متلاشی کو منظر مل جائے، جب بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، جب پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر ایمان لانا اگر جرم ہے تو میں اس جرم کا 1000 مرتبہ اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس نے کہا کلمہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے؟ بلند آواز سے، کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے؟ جب کلمہ نہ چھوڑا تو انہوں نے یہ علاج کیا، یہ لباس زرق برق لباس اتار دو، کنگن اتار دو، مالا اتار دو، ٹاٹ پہنا دیا، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا کہ مصر کا بازار تمہیں صفا کرنا ہوگا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے تیری حیثیت کیا ہے، ایوان صدر چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا سب کچھ کلمے پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹاٹ پہن لیا، جھاڑو پکڑ لیا، لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو ادھر جھاڑو چلاتی ہے لا الہ، ادھر سے آتا ہے الا اللہ۔ شام کا وقت ہوا تو 50 عورتوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تبلیغی جماعت والوں نے پتہ نہیں جماعت عورتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ تو 50 عورتوں نے کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا جناب تم نے تو بیڑا غرق کر دیا، پہلے 1 تھی اب 50 ہو گئے۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا دن آنے دو۔ جب دوسرا دن آیا انہوں نے اس کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا لیا، اوپر سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی، میری طرف دیکھو میری تقریر ضائع نہ ہو جائے، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دی، اور اس کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، مارا جا رہا ہے، اور نیچے پڑی ہوئی بھی خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہوئے کہتی ہے چمن کا رنگ گوتو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔
اس نے کہا کلمہ چھوڑ دو. سیدہ آسیہ کہنے لگی او شداد او حامان تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے, مجھے موسیٰ کی صداقت پہ ناز ہے, تمہیں اپنی سرداری پہ ناز ہے, مجھے موسیٰ کی تابعداری پہ ناز ہے. او ظالمو یہ جسم تمہارے حوالے, دل موسیٰ کے حوالے, اس جسم سے خون نکل سکتا ہے, نور ایمان نہیں نکل سکتا. جو کر سکتے ہو کر لو, میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جان دے سکتی ہوں لیکن کلمہ نہیں دے سکتی. اب لیٹی ہوئی, آخری بات کرنے لگا ہوں, توجہ کریں. لیٹی ہوئی ہے, آسمان کی طرف نظر کی اور اللہ سے کہنے لگی یا اللہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. سب کی آواز آئے سر. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. میں 2 چیزیں مانگتی ہوں. عمر نے بھی تو 2 ہی مانگی تھی. اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد رسول. یا اللہ مجھے 2 چیزیں دے دے, مدینے کی موت دے دے اور مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت دے دے. اللہ نے فرمایا کم مانگا ہے, ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں. فضل الہی دیکھو, تم نے 2 چیزیں مانگی, موت مدینے کی مانگی اور مانگا کہ مجھے شہادت کی موت ملے. آواز آتی ہے موت بھی مدینے کی دیں گے, موت بھی شہادت کی دیں گے, مصلی رسول بھی تمہیں دے دیا جائے گا اور تیری قبر قیامت تک محمد کے روضے میں بنا دی جائے گی. بلند آواز سے ایوان صدر چھوڑا تیرے لیے, میں 2 چیزیں مانگتی ہوں, تیرا قرب اور جنت میں محل. آواز آتی ہے تو نے آسیہ کم مانگا ہے, ہم تو زیادہ دینا چاہتے ہیں. فضل الہی دیکھ لو, فرمایا کہ تمہیں قرب بھی عطا کروں گا, جنت میں تیرا گھر بھی بناؤں گا, اور رسولوں میں آخری رسول میرا آئے گا, وہ بدر الدجا بن کے آئے گا, شمس الضحیٰ بن کے آئے گا, خیر الورا بن کے آئے گا, احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا. آخری رسولوں میں میرا ایک رسول آئے گا جو حسین بن کے آئے گا, نازنین بن کے آئے گا, محجبین بن کے آئے گا, دل نشین بن کے آئے گا, نئی نئی ساری کائنات سے بہترین بن کے آئے گا. اور اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و والا ہوگا. اللہ فرماتے میرا حبیب تو قدم اٹھائے گا, میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو کرے گا, میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کرے گا, میں شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا, تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا. تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا, تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا, تو مسکرائے گا, میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال, میں رات بنا دوں گا, زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا. تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا, تو راضی ہو جنت بنا دوں گا. توجہ, 2 چیزیں مانگی شاہ صاحب, قرب محل. آواز ہے آسیہ تھوڑا مانگا ہے, تمہیں قرب بھی دیں گے محل بھی دیں گے, اور قیامت والے دن تمہیں حضور کی اہلیہ بھی بنائیں. آواز نہیں آئی سبحان اللہ کہو. اس لیے میں کہتا ہوں دعا تمام عبادات کا مغز ہے. آدم نے دعا مانگی تو مشکل حل ہو گئی, خیری صاحب. نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کشتی کو کنارہ عطا کر دیا. حضرت شعیب نے دعا کی تو اللہ نے خزینہ عطا کر دیا. میں بات کو لمبا نہ کروں, آمنہ کے لال نے دعا کی, معراج کا زینہ مل گیا, رمضان کا مہینہ مل گیا, شہر مدینہ مل گیا, خوشبودار سینہ مل گیا, معطر پسینہ مل گیا. تو نے کم مانگا ہے, ہم زیادہ دیتے ہیں. ایک کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے دوستو. اس میں لفظ آئے گا فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان محمد یہ ہم مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ روز محشر کے دن آپ کا نام بھی ثنا خوانوں کی فہرست میں آئے, تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ کا نام بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ. تو شاعر لکھتے ہیں فیضان محمد
فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد بلند آواز سے فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد جبریل امی رہتے تھے دروان محمد فیضان محمد ذرا بلند آواز سے فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد فیضان محمد فیضان ذرا بلند آواز سے حال میں گونج ہو جائے فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد حیدر کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد حیدر کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خان محمد فیضان محمد فیضان محمد ایک دفعہ گونج ہو جائے مجمع میں میرے آقا کی محبت میں جھوم کے پڑھیے فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد دو اشعار اور ایک خوبصورت نعت کے اور دو اشعار ماں کی شان بالکل اختصار کے ساتھ ایک دفعہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ہے یہ فرمان خدا ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دمک ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دمک یہ وہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں سبھی حور و ملک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکر ذرا مل کے کہیں گے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک میری میت کو میری میت
کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا، میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا، خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا، خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا، کیوں؟ تاکہ ملتی رہے جنت میں بھی طیبہ کی مہک، ورفعنا لک ذکرک، ذرا بلند آواز سے، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، حسن ایمان سے حسن ایمان سے جو دیکھے وہ صحابی ہو جائے، حسن ایمان سے جو دیکھے وہ صحابی ہو جائے، پھول تو پھول ہے کانٹا بھی گلابی ہو جائے، پھول تو پھول ہے کانٹا بھی گلابی ہو جائے، روئے پر نور، روئے پر نور کی مل جائے اگر ایک جھلک، ورفعنا لک ذکرک، ذرا ایک دفعہ بولے نماز سے، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ دو اشعار اختصار کے ساتھ ماں کے شان میں بہت زیادہ فرمائش ہے، اور ایک دفعہ ماں سے محبت کرنے والے، جس کے دل میں ماں کی محبت، ایک دفعہ جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ بیٹا اپنی ماں جب اپنی ماں کی یاد میں بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے قراری کے عالم میں بیٹے کی دل سے کیا صدا نکلتی ہے، میرے دوستو شعر سماعت کیجیے گا۔ سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتر، ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، میری ماں میری ماں ہو، میری ماں ہو، پیاری ماں، میری ماں میری ماں، یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے، رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے، دل میں کیا ہے تمنا بتاؤں تجھے، اپنے اللہ سے مانگ لاؤں تجھے، میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں، بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں، یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں، تیرا بیٹا صدیق، تیرا بیٹا صدیق، اور تو اس کی ماں، میری ماں میری ماں ہو، پیاری ماں ہو، میری ماں میری ماں میری ماں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر ہمارے سوچوں میں یا ہماری فکروں میں دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو ایک نصیحت کی ہے، چونکہ یہ دین کی مجلس ہے، عین دین کی مجلس ہے، اس لیے مناسب لگتا ہے کہ میں قرآن مجید کی وہ نصیحت، وہ ہدایت آپ کے حضور گوش گزار کر دوں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، اتنی سی بات ہے،
اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی مجلس میں بیٹھنے والے ان لوگوں کو بشارت دیں جو دین کی بات کو دھیان سے سنتے، توجہ سے سنتے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے دینی مجالس میں سر تپا فقیر ہو کے بیٹھے، دل کے کشکول میں ہدایت کی خیرات فقیروں کا مقدر ہوتی ہے، نوابوں کا نہیں۔ خارجی دھیان کو منقسم کرنے والی چیز کو سوئچ آف کرنا آسان ہے، یعنی سیل فون، لیکن باطنی چیز یعنی حیثیات، اس کو سوئچ آف کرنا خاصا مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں ہے تو۔ اگر اس کو بھی ہو سکے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، اللہ میں فقیر تو غنی، میں منگتا تو داتا، میرا دل کشکول اور میں تو اسے آسمان کی بارگاہ کی سب سے قیمتی خیرات کا ملتمس ہوں، یعنی ہدایت۔ اور ہمارے جیب سے پاؤنڈ اسی شخص کے نام ہوتا ہے جس کے پاؤں سے جوتے سے سر کے اونچے ہوئے بالوں تک سراپا فقر ہو، جس کے وجود میں فقر رچ بس گیا، لہجے میں، اتار چڑھاؤ میں، فیس امپریشن میں، باڈی لینگویج میں، بال میں، کھال میں۔ تو جو جتنا فقر کا مظاہرہ کرے ہمارے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، ہم پاؤنڈ دیتے ہیں۔ آسمان کا خالق دینی مجالس میں انہی کو نوازتا ہے جن کے اندر فقر کی کیفیات پائی۔ ابن تیمیہ کی ایک بات پہلے کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں دینی مجالس میں اگر موت کا ذکر نہ ہو تو اعمال کے بیج وجود کے اوپر بارآور نہیں ہوتے۔ جس طرح کاشتکار زمین کو ہموار کرتا ہے، رگوں کو تر کرتا ہے، شریانوں کو نازک کرتا ہے، ڈھیلوں کو ہموار کرتا ہے، گہرے حل چلاتا ہے، پھر بیج بکھیرتا ہے، قدرت مہربان ہوتی ہے، مشقت پہ ترس کھاتی ہے اور بنجر زمینوں سے سونا اگلاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی زمین پہ حل چلانے والی بات کا نام موت کے تذکرے۔ ایک آدمی نے مرنا ہی نہیں تو اس نے مرنے کے بعد والے اعمال کیوں کر لینے؟ فار ایگزامپل میں نے یو کے آنا ہی نہیں تو ویزا کیا اور ٹکٹ کیا، تیاری کیا اور معلومات کیا، موسم کی باتیں کیا، یہ تو تبھی باتیں پوچھی جائیں گی جب میں یو کے جانا چاہتا ہوں۔ میں مرنا ہی نہیں چاہتا، میرے ذہن کی ڈائری میں موت کا کوئی ورق ہی نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں واحد انسان ہے جو منصوبہ بناتے ہیں، دنیا کی کوئی مخلوقات منصوبہ نہیں بناتی، منصوبہ بنانے کی حص صرف انسان میں ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنا بڑا آرکیٹیکٹ اپنے دماغ کی ڈائری پہ ہر منصوبہ لکھتا ہے ماسوائے موت کے، اور جس آدمی نے جینا ہے اور بھرپور جینا ہے تو یقیناً یہ چیزیں تو اس کے لیے بارآور نہیں ہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ جیسے بالغ نظر انسان نے لکھا کہ دین کی باتوں کی تخم ریزی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ موت کے تذکرے کیا۔ مرنے والے دین کو لیا کرتے ہیں، عقل معاش دینی احکام کو نہیں لیتی، عقل معاد دینی احکام کو لیا کرتی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا بھر کے 8 ارب انسانوں کی پھیلی ہوئی 16 ارب آنکھوں کے اندر ایک مرنے والے انسان کی آنکھوں میں اتری ہوئی حسرت تقسیم کر دی جائے، کعبہ کے رب کی قسم کسی آنکھ میں جگنو چمکتا دکھائی نہ دے۔ ایک انسان جب موت کی تاریک سرنگ کی طرف تیزی سے چلنے لگتا ہے، اس کے وجود پہ ٹوٹ ٹوٹ کا عالم آتا ہے، حاضر غائب ہوتا ہے، غائب حاضر ہوتا ہے، وائپر گر جاتے ہیں، خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وجود مزمحل ہو جاتا ہے، پھیلے ہوئے نقشے گم ہو جاتے ہیں، گم نقشے کھل جاتے ہیں، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بند گلی میں داخل ہونے کا وقت آ گیا۔ اس یقین کے بعد جو اس کی آنکھوں میں حسرت اترتی ہے، اگر وہ پاسبل ہو کہ ہم اس حسرت کو تقسیم کر کے چمکتی ہوئی 16 ارب آنکھوں میں ڈال دیں تو کسی آنکھ کے اندر خوشی کا ایک جگنو چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو موت کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کوئی صورت ہے کہ آئی ہوئی موت دور ہو جائے۔ جو گلے کے گھنگرو بجنا شروع ہو گئے، پنڈلیاں ٹکرانا شروع ہو گئی، آنکھوں کے وائپر گر گئے، خون ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، وجود مزمل ہونا شروع ہو گیا، انگڑائیاں آنے لگی ہیں، بے بسیاں آنے لگی ہیں،
ہول ناکیاں اندر جنم لینے لگی ہیں. کوئی ہے طریقہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، قریب آئی ہوئی موت تھوڑی سی دور ہو جائے. آنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کتنی دور کرنا چاہتے ہیں، کتنی دور چاہتے ہیں؟ تو مرنے والا بے بسی کے اندر ڈوب کے کہتا ہے ایک دن، اونلی ون ڈے، ایک دن. پوچھنے والے کہتے ہیں ایک دن لے کے کیا کرو گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ابن عباس کہتے ہیں زکوٰۃ دوں گا، ابن مسعود کہتے ہیں صدقہ دوں گا، اور دوسرا کام یہ کہتا ہے کہ میں صالحین کی صحبت اختیار کروں گا. انسان پانی سے بنا ہے، پانی کو جس چیز میں ڈال دیا جائے ویسے ہی بن جاتا ہے. پانی کو آپ کپ میں ڈالیں، گلاس میں ڈالیں، پلیٹ میں ڈالیں، جوں پانی کو جس چیز میں ڈالتے ہیں پانی کا مزاج ہے ویسے ڈھلتا چلا جاتا ہے. آدمی کی مینوفیکچرنگ اور بنا چونکہ پانی سے ہے، لہٰذا اس کو جو کمپنی دیتے چلے جائیں ویسے ڈھلتا چلا جاتا ہے. یہ اس کی بنائے تخلیق کی مجبوری ہے. اور آدمی کو تمام گناہوں پہ آمادہ مال کی محبت کرتی ہے، اس لیے اس وقت دانش عروج پہ ہوتی ہے. موت کے وقت دانش عروج پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ دانش کے بھرے جملے کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، خیرات کروں گا تاکہ بڑھی ہوئی موت کی محبت ختم ہو جائے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پارسا لوگوں کی کمپنی اختیار کروں گا. اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ایک دن. وہ فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس کو زندگی کی بلوغت کے بعد کتنے دن دیے تھے؟ آنے واحد میں کیلکولیشن ہوتی ہے 9312 دن، مور اور لیس. فار ایگزامپل میں یہ بات کاؤنٹ کر 15325 دن وغیرہ. وہ اس کو ڈیٹا دکھا کے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ان کاموں کے لیے بلوغت کے بعد شعور کے عالم میں، ایمان کے حالت میں، پاگل پن میں نہیں، دیوانگی میں نہیں، معذوری میں نہیں، تمہارے عقل و فہم و دانش کے سارے چراغ جلتے تھے. ہم نے آپ کو اتنے دن دیے تھے. جب اتنے دنوں میں یہ کام نہیں کر سکو گے، پاگل ایک دن میں کیا کرو گے؟ جب وہاں سے انکار ہوتا ہے تو پھر یہ بے بسی سے کہتا ہے اچھا ایک ساتھ ہی دے دو. مرنے والا بے بسی سے کہتا ہے اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک ساتھ. علماء نے لکھا 24 منٹ مور اور لیس، ایک ساتھ. تو پھر وہ پوچھتا ہے ایک ساتھ میں کیا کرو گے؟ پھر پلٹ کے کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، خیرات کروں گا، صدقات کروں گا. خیرات صدقات کے لیے امیر ہونا شرط نہیں. جو ہے میں بھی شور کہ میں چندے کے لیے نہیں جا رہا، چونکہ مجھے کچھ پیشانیوں پہ تعجب لگ رہا ہے، میں چندے کی طرف نہیں جا رہا. میری بات کو دین کی خاطر سنیے گا، کیونکہ وہ ایک تازہ سانے ہوا، لہٰذا آپ اس کی طرف نہ چلے جائیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں. تو فَأَصَّدَّقَ سے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کھرا پتی ہو. آدمی کی جو انکم ہے اسی میں سے جتنا دے سکے غریب، یتیم، مسکین کو، تاکہ دنیا کی محبت کا گہرا رنگ اس کی روح پہ چڑھ کے روح کو پلوٹ نہ کر دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پارسا لوگوں کی صحبت. وہ کہتے افسوس آپ کو ہم نے اتنی ساعتیں عطا کی تھیں، وہ زندگی کے ماہ و سال کو ساعتوں میں کنورٹ کر کے وہ بتا دے ساعتیں اتنی دی تھی، سوری ہم نہیں دے سکتے. لا یستغفرون ولا یستغفرون. اس کائنات میں ایک ہی شخص سے پوچھا گیا ہے کہ اگر مزید زندہ رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ، ورنہ ابا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جنم لینے والا ہر شخص آسمان کے لگے بندے نظام کے حوالے سے مجبور ہے. جب وہ گھڑیاں آ جاتی ہیں تو گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ 6 جون 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں امی عائشہ کے حجرے میں سونے والے ایک ذاتی شخص سے پوچھا گیا. جبریل آئے ہیں کہ کہ اللہ کے محبوب اسرائیل کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو آ جاؤں. یہ اعزاز بنی رہو انسان میں کسی کو نصیب نہیں. اگر اجازت ہو تو آ جاؤں. آپ نے سنت الہی پہ غور کرتے ہوئے فرمایا اسرائیل کو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ جبریل نے کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی بارگاہ کا تقدس اور احترام ہے کہ وہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں آ سکتے. اس پر پھر جبریل نے پوچھا کیوں؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس پر جبریل علیہ السلام نے 63 برس قبل کے ایک واقعے کی طرف نشاندہی کی. میں نے وہ کتاب میں پڑھا تھا، اس کی اتھینٹسٹی کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے علماء سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں کہ
571 ईस्वी यकम जेठ 22 अप्रैल 628 बिक्रमी सोमवार पाकिस्तानी वक्त 4:20 पर बैतुल बैज़ा में सैयदा आमना के यहाँ जिस ज़ात अक़दस का मीलाद हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पैदा हुए तो आप मुस्कराए, समाइल पास की, वरना दुनिया में हर शख्स पैदा होने के बाद रोता है। वाहिद आपकी ज़ात अक़दस है जिन्होंने पैदा होने के बाद समाइल पास की, दरो दीवार मुनव्वर हुए। इस पे जिब्रील ने कहा था अल्लाह के महबूब, हर पैदा होने वाले ज़ीरू की पहली मुलाकात विलादत की अव्वलीन सातों में इज़राइल से होती है, लेकिन आपकी विलादत के बाद पहली मुलाकात मैंने आपसे की थी। आपने उसकी वजह पूछी थी तो जवाब में इरशाद फरमाया गया था, अल्लाह ने आपकी पेशानी पे वफ़ात का वक्त नहीं लिखा था। आपने पूछा ऐसा क्यों किया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बात की थी, वो करना चाहता हूँ, जिसका मफ़हूम ये था, अल्लाह की गैरत इस बात को कबूल नहीं करती कि मेरा महबूब मेरे अलावा किसी का पाबंद होकर क्यों जिए। अगर आपकी पेशानी पर माह साल का तयन हो जाता तो यकीनन आप लगे बंदे शेड्यूल के हवाले से इज़राइल के सिस्टम के पाबंद हो जाते। अल्लाह की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि मेरा महबूब मेरे अलावा किसी का पाबंद होकर जिए। इस कायनात में ये एजाज़ सिर्फ आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, किसी और को नहीं मिला। फिर आने वाला कहता है कोई और करने की इसको साथ भी नहीं दी जा सकती। फिर बेबसियाँ वजूद पे तारी होती हैं, तारीख कारें खुल जाती हैं, जिस्म टूटने लगता है, उदासी नशेमन डाल देती है, वजूद बिखराव के ज़द में होता है, चल चलाओ का वक्त आ जाता है, चराग की लौ टूटने लगती है, पितंग को पेचा पड़ने लगता है, आदमी के ऊपर मौत के गहरे सफ़र तय होना शुरू हो जाते हैं। इतने में फिर वो चार फरिश्ते फिर ऊपर से नीचे आते हैं, 2 फरिश्ते फिर आ जाते हैं। जब ये आते हैं तो इस मरने वाले की आंखों में चमक आती है कि मैं भी जाने वालों से जो मैंने एक इल्तिजा की थी आसमान की बारगाह में, उस इल्तिजा पे कोई फ़ैसला बदल दिया गया। तो फरिश्ते 2 नीचे आते हैं और आने वाले मरने वाले के वजूद के एक एक जॉइंट को सूंघने लगते हैं, एक एक जोड़ को, आँख नाक कान वजूद जितने भी जिस्म के जोड़ होते हैं उसको स्मेल करने लगते हैं। मरने वाला अपने वजूद पे होने वाली वारदात को बेबसी से देखता है और फिर पूछता है आने वालों से ये क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कीप साइलेंट, हमारी ज़ुबान में खामोश रहो। पाँव के नाखन से सर की चोटी तक तमाम जिस्म के जोड़ जब सूंघे जा चुके होते हैं तो फिर वो आने वाले दोनों फरिश्ते एक दूसरे से आँखों में कुछ बात करते हैं। तो ये मरने वाला बेबसी से कहता है मेरे वजूद का तफसीली एग्जामिन करने वालों मुझे भी तो कुछ बताओ, आखिर सब कुछ वारदातों का मजमूआ तो मैं ही हूँ, मुझे भी तो शरीक करो। फिर फरिश्ते कहते हैं कि हम आपके जोड़ को सूंघ रहे थे कि इसमें खुशबुएँ हैं या बदबुएँ हैं। आदमी उम्र भर जो बोलता है, जो खाता है, जो पीता है, जो सेता है, जो लेता है, जो देता है, जो हाँ जो करता है, हर अमल की या खुशबू होती है या बदबू होती है। झूठ और सच, झूठ बदबू रखता है, सच खुशबू रखता है, कुरान खुशबू रखता है, मौसीकी बदबू रखती है, जमहूरियत बदबू रखती है, खिलाफत खुशबू रखती है, सुन्नत खुशबू रखती है, बिदअत बदबू रखती है, अल्लाह के नबी के जितने भी आजिज़ी खुशबू रखती है, तकब्बुर बदबू रखती है, ईसार खुशबू रखती है, खुद गर्जी बदबू रखती है और सखावत खुशबू रखती है, कंजूसी बदबू रखती है। ये कैसे मुमकिन है कि भंग और गुलाब एक जैसे हैं? कैसे मुमकिन है मोती और तंबाकू एक जैसे हैं? कैसे मुमकिन है कि कुरान और मौसीकी के एक ही किस्म के अंदर से वजूद से तासुरात उठे? ऐसा नहीं होता। ये मानवी बीज जिस्म के आज़ा के ऊपर बिखेरे जाते हैं, मौत के वक्त ये फल फूल लाते हैं, आने वालों को खुशबू लग जाती है। जिस तरह ज़मीन पे उगने वाली जड़ी बूटियों को पता चल जाता है कि ये भंग है, ये खुशबू है, बदबू है और ये मोती है, इस तरह आसमान के नूरानी मखलूक को हया और बेहया दोनों आँखों से पता चल जाया करता है। तो वो कहते हैं हम आपकी आँखों को, कान को, नाक को देख रहे थे, इसमें खुशबू है, ये बदबू। तो वो कहते हैं कैसा पाया? तो कहते हैं इसका फैसला आसमान की बारगाह में होगा, हम आपके पेपर जमा करा देंगे, मार्किंग होगी, रिज़ल्ट आ जाएगा। उस वक्त बेबसियाँ उरूज पे हो जाती हैं, लौला अख़रतनी इला अजल। ये जो थ्योरी मैं कह रहा हूँ आपके सामने, चंद दिनों के बाद हम इस प्रैक्टिकल से गुजरेंगे। ये कौल है, चंद दिनों के बाद फेल होगा। ये कुरान की आयत हैं, चंद दिनों के बाद वारदात बन जाएंगी। ये जग बीती है, चंद दिनों के बाद आप बीती बन जाएगी।
اور اس وقت ہم بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہم ان میں سے کیا کہنا چاہیں؟ قرآن پہ احسان کے آنے والے لمحات کی میں تفصیلی خبر دے کے کہتا ہے ان لوگوں میں نہ بنو جو حسرت سے کہتے ہیں تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ ہم نیکی کر لیں۔ وہ بے بسی سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ دفتر لپیٹے جاتے ہیں، آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان کے دروازے کھولتے ہیں اور 4 فرشتے پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کو موغیبات کی باتیں کہتے ہیں۔ ایمان موغیبات پہ ایمان لانے کا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ موغیبات کو ماننا، ان سین تھنگس، وہ چیزیں جو 5 سینسز میں نہ آئیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ دیکھ کر، ان باتوں کو جو حواس 5 میں نہ آئیں اور گنبد خضرا کے مکین کی ذات پر اعتبار کر کے اس کو مان لیا جائے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان موغیبات کی باتوں سے جلا پاتا ہے، نشو نما پاتا ہے۔ تحقیق کا نام ایمان نہیں ہے، ریسرچ کا نام ایمان نہیں ہے۔ بن دیکھے کسی ذات کی بات پر اعتبار کر کے اپنے عقل و فہم کے چراغ بجھا دینا اور نبوت کی بات پہ اعتبار کر لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار، یہ جو دور دور سے چل کر حضرات آئے یا اس شہر سے ہی آئے، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے قدم کو قبول فرما۔ جن حضرات نے یہاں تیری باتیں، تیرے پیغمبر کی باتیں، تیرے دین کی باتیں اور اسلام کی باتیں کی ہیں، یا اللہ ان کی صداؤں کو قبول فرما اور اس کی برکت عطا فرما۔ جس سرزمین سے، مسجد علی سے یہ آواز اٹھی ہے، یا اللہ یہاں اپنی برکات اتار دے، یا اللہ کامیاب فرما۔ اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے دلوں میں جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، اے پروردگار ان کو بھی قبول فرما۔ ان کو سننے والا تو ہے، دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا تو ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مریضوں کے لیے، ہمارے اعزاء و اقارب کے لیے اس ذکر خیر اور سیرت کی جو آواز اٹھائی گئی کہ سیرت کے نام پر ہم سب جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ اس میں بھی ہماری باتوں کو سن لے، ہماری آرزوؤں کو سن لے۔ ہم فقیر ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چکے۔ یا اللہ بیٹھنے کی ہمت نہیں، کھڑے ہوتے ہی میں دعا کرتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون۔ خدا بندہ بگردانی بلارا، عظیم آفت نگاہ داری تمہارا، بحق آندو گیسوئے محمد، زبوں گردان زبردستان مارا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ وجمیع اولیاء امت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔